اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، لیبلونکم لا ضرور، یبلغنا نون شد کے ساتھ یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور بھی ضرور آزماؤں گا کم تمہیں اللہ لیبلونکم اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا بشیء اس چیز سے، من الصید شکار، کسی شکار کی چیز سے اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، تنالہ پہنچتے ہو اس تک، ایدیکم تمہارے ہاتھ، یدن کی جمع ایدی ہاتھ، تنالہ ایدیکم اس تک تمہارے ہاتھ پہنچتے ہو، ورماحکم اور تمہارے نیزے، ورماحکم اور تمہارے نیزے بھی اس شکار تک پہنچتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے شکار سے ضرور آزمائے گا، لیعلم تاکہ پہچان کرا دے اللہ من اس شخص کی یخافہ جو ڈرتا ہے ہو اس سے، بالغیبی غائبانہ، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کرا دے جو غائبانہ ڈرتا ہے، فمن پھر جو شخص ابتدا تجاوز کر جائے، بعد ذالک اس سے، پھر جو شخص اس سے حد سے تجاوز کر جائے، فلہ تو اس کے لیے ہے عذاب علیم دردناک، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے انسان کے ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے، اور وہ آزمائش ایسی آزمائش کا ذکر کیا ہے جو انسان کی پہنچ میں ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کر گزرنا انسان کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کے لیے ان پر ممانعت ہوتی ہے، انسان کو ان کے لیے کرنا وہ انسان کے لیے ممانعت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اسی قسم کی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ صلح حدیبیہ کے سال نازل ہوئی تھی، جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری حدیبیہ کے مقام پر آئے تھے، اور وہاں کفار مکہ نے آپ کو روک دیا تھا، بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو بعض مسلمانوں نے احرام باندھا ہوا تھا اور بعض مسلمانوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا۔ تو اس وقت مسلمانوں کے سامنے مختلف طرح طرح کے وحشی جانور مسلمانوں کے سامنے آتے، کچھ مسلمانوں کے سواریوں کے گرد گھومتے اور کچھ دور ہوتے، وہ ان کے نیزوں کی پہنچ میں ہوتے، کیونکہ نیزہ ایک ایسا آلہ ہے جس سے شکار کیا جاتا ہے۔ تو باقی جو ہتھیار ہیں شکار کرنے کے، وہ بھی اسی میں داخل ہے، تیر ہو گیا اور دیگر ہو گئے، تو جنگلی گدھا، گائے، اونٹ وغیرہ وہ ان کی پہنچ میں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس شکار کے ذریعے ضرور آزمائے گا۔ اگلی آیت میں بڑا تفصیل سے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکار کرنا، بڑی شکار کرنا، زمینی شکار کرنا
حالت احرام میں حرام کر دیا ہوا ہے. تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا کہ کون اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شکار کرنے سے باز رہتا ہے اور کون اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. پھر فرمایا یہ اس لیے تمہاری آزمائش ہوگی لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کروا دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. اس سے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس بندے کو اس وقت جانے گا جب وہ اس سے ڈرے گا. اس سے بعض لوگ اللہ کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف اشارہ ہے. ظہور اس سے مراد ہے علم کا ظہور، اس سے مراد ہے علم کا ظہور، یعنی اللہ تعالی مخلوقات کو کسی معلوم چیز کی پہچان کرانے کے لیے، کسی معلوم چیز کی پہچان کرانے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ازل سے ابد تک ہر چیز ہے، اس کے علم میں ہر شے ہے، لیکن یہ فرمایا کہ معلوم کے لیے اس معلوم چیز کو وہ ظاہر کیا جائے گا کہ کون غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا. پھر آگے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو شخص اس کے بعد حد سے تجاوز کر جائے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ مانے، نہ ڈر ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے، تو فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو بعض ائمہ نے کہا کہ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا، یعنی تعزیراً اسے کوڑے مارے جائیں گے، تعزیراً کوڑوں کی سزا دی جائے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور بعض نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اسے سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے احکام سے خلاف ورزی برتی. اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 95، اس میں فرمایا یا ایہا، اے اللہ دینا وہ جو آمنو ایمان لائے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہ، مت، یہاں لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے. بعض جگہ لا آتا ہے نفی کے لیے، کہ مستقبل میں، فیوچر میں کسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے، منفی کرنے کے لیے. اور عربی گرامر میں ایک اور لا ہوتا ہے لا نہیں، منع کرنے کے لیے. یہ لا نہیں ہے، منع کرنے کے لیے. فرمایا لا نہ، تقتلوا، تم مارا کرو، الصیدہ، شکار کو. لا تقتلوا الصیدہ، تم شکار کو مت مارا کرو. وانتم، جب کہ تم ہو حرم، احرام کی حالت میں. فرمایا جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت تم شکار کو مت مارا کرو. ومن، اور جس شخص نے قاتلہ، قتل کیا اسے، یعنی حالت احرام میں، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، اور جس شخص نے تم میں سے جان بوجھ کر، قصدن، حالت احرام میں شکار کو مار دیا، فجزاؤ، تو بدلہ ہے، مثل، برابر، ما، جو اس نے، قاتل، مارا، من النعم،
مویشیوں میں سے. تو فرمایا اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اس جانور کے برابر ہے جو اس نے قتل کیا. یعنی جو جانور بھی اس نے قتل کیا ہوگا تو مویشیوں میں سے اس کی قیمت کے برابر، اس کی قیمت کے برابر اس کا بدلہ ہے. یحکم، فیصلہ کریں گے، بھی اس کا، ذوا والے عدل، عدل، ذوا عدل، دو، ذوا بولتے ہیں دو بندوں کو، عدل عدل والے، یعنی دو عادل، دو منصف بندے فیصلہ کریں گے. منکم، تم میں سے دو عادل بندے اس شکار کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ وہ جانور اس شکار کے برابر ہے یا نہیں، اس کی قیمت کا تعین کریں گے دو عادل بندے. ہدین، ہدین قربانی ہو، بالغ پہنچنے والی، الکعبتی، کعبہ تک، وہ قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو. او یا کفارتن، کفارہ ہو، طعام مساکین، چند محتاجوں کا کھانا، یا چند مسکینوں کا، چند محتاجوں کا وہ کھانا ہو. او یا عدلو، برابر ہو، ذالک، اس کے، صیام، روزے، یا جتنے محتاجوں کا کھانا بنتا ہے اس کے برابر اس بندے پر روزے ہو. لیازو کا، یہ اس وجہ سے ہے، لیازو کا تاکہ وہ چکھے، لیازو کا تاکہ وہ چکھے، وبالا، بوجھ، امری ہی، اپنے کیے کا، تاکہ وہ اپنے کیے کے بوجھ کا مزہ چکھے، وبال چکھے. افا، معاف کر دیا اللہ، اللہ نے، اما، اس سے، سلفا، جو گزرا، جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا اللہ نے معاف فرما دیا. ومن آدھا، ومن، اور جو کوئی، آدھا دوبارہ کرے، اور جو کوئی دوبارہ کرے، فینتقم، تو بدلہ لے گا اللہ، اللہ، منہ، اس سے، تو اللہ اس سے نافرمانی کا بدلہ لے لے گا. یعنی جو کوئی دوبارہ کرے گا، اس کا ارتکاب کرے گا تو اللہ اس سے اس کا بدلہ لے گا. واللہ، اور اللہ، عزیز، بڑا غالب ہے، ذو انتقام، بڑا بدلہ لینے والا ہے. اور اللہ بڑا غالب، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بڑا غالب، بدلہ لینے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے شکار کو حالت احرام میں مارنے سے منع فرما دیا ہے. اور یہ حالت احرام مراد یہاں جو منع کیا گیا ہے وہ بڑی شکار ہے، یعنی زمینی شکار. اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جو سمندری شکار وہ حالت احرام میں جائز کر دیا گیا اور بڑی شکار اس کو حرام کر دیا گیا. تو اس آیت مبارکہ میں جو بڑی شکار ہے، بڑی شکار یعنی زمینی شکار، اس کو فرمایا حالت احرام میں مارنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے. شکار کی ڈیفینیشن آپ جان لیں تو پھر میں اس کے کچھ باقی احکام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. شکار کو قتل کرنا حرام ہے. بڑی شکار جو خشکی کا شکار ہو، تو خشکی کا شکار وہ ہوتا ہے جو خشکی میں پیدا ہوا ہو، جو خشکی میں پیدا ہوا ہو، یعنی زمین میں پیدا ہوا ہو اور زمین میں ہی پروان چڑھا ہو اور خشکی میں ہی رہتا ہو، اسے بولتے ہیں خشکی کا شکار، خشکی کا جانور. اب اس شکار کے اندر 3 اوصاف ہوں.
یعنی وہ شکار اس کے اندر 3 اوصاف ہو، جس کو قتل کرنا مارنا حرام ہے محرم کے لیے، احرام باندھنے والے کے لیے، اور چاہے اس نے حج کا احرام باندھا ہو یا عمرے کا، یہ بھی یاد رکھیں، چاہے اس نے عمرے کا احرام باندھا ہو یا حج کا، دونوں شامل ہیں۔ تو اس شکاری جانور کے اندر 3 اوصاف ہو۔ پہلا وصف اس کا کھانا حلال ہو، اس کا کھانا حلال ہو، وہ حرام جانور نہ ہو، اس کا کھانا حلال ہو۔ نمبر 2، اس جانور کا کوئی مالک نہ ہو، وہ آوارہ پھر رہا ہو اور اس کا کوئی مالک نہ ہو، کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ نمبر 3، وہ فی نفس ہی پالتو جانور بھی نہ ہو، یعنی وہ پالتو جانور بھی نہ ہو، بلکہ وہ انسانوں سے غیر ملوث ہو، یعنی وہ انسانوں کو دیکھ کر بھاگنے والا ہو، بھاگ جانے والا ہو، انسانوں سے متنفر ہو اور وحشی جانور ہو، حلال ہو لیکن وحشی جانور ہو۔ تو اس میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ اس میں جنگلی گدھا، جنگلی جو اونٹ ہے، جنگلی اونٹ، جنگلی گدھا، اور اس طرح باقی جانور اس میں آ جاتے ہیں۔ جنگلی ہرن ہو گیا، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ والے جانور ہیں، اور جو انسان سے مانوس ہوتے ہیں، گائیں بکری وغیرہ، مرغی، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ یہ انسان کی طبیعت سے مانوس ہونے والے ہیں، اور یہ پالتو جانور بھی ہوتے ہیں، لہذا گائے، بکری، بھینس، مرغی وغیرہ یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ جو باقی میں نے آپ کو بتا دیے، جنگلی گدھا ہو گیا، جنگلی بھینسا ہو گیا، ہرن ہو گیا، اس طرح کے جو جانور ہیں جو حلال بھی ہو اور پالتو بھی نہ ہو، کسی کی ملکیت میں بھی نہ ہو، اور وہ انسان سے متنفر ہو اور انسان سے دور بھاگنے والے ہوں، یہ شکار کی اوصاف ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو باقی جانور ہیں وہ پھر اس سے نکل گئے، جو جنگلی درندے ہیں یا چیر پار کرنے والے پرندے ہیں یا حشرات ہیں، وہ اس سے نکل گئے، شیر، چیتا، بھیڑیا، یہ ہاتھی، اور وہ شکرا، باز، اور مردار کھانے والی چیل، بچھو، سانپ، یہ سارے اس سے نکل گئے۔ 5-6 جانور ایسے ہیں جن کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر احادیث میں بھی حکم دیا ہے کہ اگر تم حالت احرام میں بھی ہو تو ان جانوروں کو مار دو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں جن کو حرم یا غیر حرم میں قتل کر دیا جائے گا، یعنی حالت احرام میں ہو بندہ یا حالت احرام سے باہر، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان میں فرمایا سانپ، کوا جو مردار کھانے والا ہے، وہ والا سانپ، کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا، اور چیل۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2815، اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2829۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
5 جانور سارے کے سارے فاسق ہیں، ان کو حرم میں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کوا، چیل، کاٹنے والا کتا، بچھو اور چوہا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1829، حدیث نمبر 1829۔ تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کاٹنے والا کتا ہو تو اس کو حالت احرام میں اور حالت احرام سے باہر قتل کر دیا جائے گا۔ اور بعض علماء نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اگر کاٹنے والے کتے کے بغیر بھی کوئی کتا ہوا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، عام کتا بھی ہوا تو۔ اور اسی کے ضمن میں بھیڑیا بھی شامل ہے، بھیڑیا، چیتا وغیرہ وہ بھی اس کے ضمن میں شامل ہے، کیونکہ وہ بھی انسانوں کو کاٹتے ہیں۔ اب اس میں ایک کوا ہے جو استثناء ہے، جسے استثناء ہے، یعنی اس کو نہیں مارا جائے گا۔ وہ کوا ہے جو عام جو ہمارے ہاں کبے اڑتے ہیں، وہ ان سے جو حجم میں چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ دانہ دن کا کھاتا ہے۔ فصلوں میں سبزیاں، اناج، دانہ دن کا پڑا ہو تو وہ کھاتا ہے، غراب الزرعی، اسے بولتے ہیں غراب الزرعی، یعنی فصلیں اور پھل فروٹ کھانے والا، دانہ کھانے والا۔ تو وہ اس کبے کے سوا باقی سارے کبے حرام ہیں، باقی سارے کبے حرام ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ یہ میں نے آپ کو تفصیل پہلے اس آیت مبارکہ کی تفصیل سے بیان کر دی کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو مت مارا کرو۔ اور آگے فرمایا ومن قتلہ منکم متعمدا فجز، اور جس نے تم میں سے کسی بھی شکار کو عمدن جان بوجھ کر قتل کر دیا تو پھر کیا کرو، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ ہوگا اس جانور کی قیمت کی مثل جو مویشی جانوروں میں سے ہو، یعنی مویشی جانوروں میں سے اس کی قیمت کا مثل بدلہ ہوگا جو تم نے جانور قتل کیا ہوگا۔ اب اس میں کون کون سے شامل ہیں وہ بھی آپ لکھ لیں۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ محرم جو احرام باندھنے والا ہے، چاہے وہ کسی شکار کو عمدن قتل کرے یا خطاً، چاہے وہ جان بوجھ کر قتل کرے یا خطا سے، ہر صورت میں اس پر ضمان واجب ہے، اس پر تاوان واجب ہے، یعنی وہ یہ تاوان جو جرمانہ ہے جو شریعت نے بیان کیا وہ اس کو ادا کرے گا، کیونکہ اس کا ہمیں حدیث میں بھی اس کا حکم ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی محرم شتر مرغ کا انڈا، شتر مرغ بھی شکاری جانور ہے نا، شتر مرغ کا انڈا شکار سے حاصل کر لے تو اس کا تاوان اس کی قیمت ہے، اس کا تاوان اس کی قیمت ہے، یعنی وہ بھی ادا کرے گا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3086، حدیث نمبر 3086۔ تو یہ احادیث سے ہمیں اس سے پتا چلا۔ اب اس میں اور مسئلہ بھی ہے، ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ بھی آپ غور سے سن لیں۔ اگر کوئی بندہ خود شکار نہیں کر رہا، مثلاً خواتین بھی جاتی ہیں، انہوں نے بھی احرام باندھا ہوتا ہے، وہ خود شکار نہیں کرتی، یا کوئی اور بندہ وہ خود شکار نہیں کرتا لیکن وہ شکار کی طرف اشارہ کرتا ہے،
اسے زبان سے بول کر کہتا ہے یا ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، تو یہ جو حکم ہے یہ اس میں بھی اس میں بھی شامل ہے. یہ حکم اس پر بھی لاگو ہوگا جو اشارہ کر رہا ہوگا. جس نے اشارہ کیا اس پر بھی تبان دینا لازم آ جائے گا، اس پر بھی تبان دینا لازم آئے گا. اس پر میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ نے صحابہ کو ایک طرف روانہ کر دیا، جس میں حضرت ابو قتادہ بھی تھے. آپ نے فرمایا تم لوگ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلو، پھر میرے ساتھ آ کے مل جانا. تو وہ سارے سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو قتادہ کے علاوہ سب نے احرام باندھ لیا. حضرت ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا. چلتے چلتے انہوں نے جنگلی گدھا دیکھا تو حضرت ابو قتادہ نے اس پر حملہ کیا اور اس گدھی کی اونچے کاٹ ڈالی. پھر سب نے اتر کر اس کا گوشت کھایا. حضرت ابو قتادہ نے سوچا کہ ہم نے شکار کا گوشت کھا لیا ہے، حالانکہ ہم حالت احرام میں ہیں. ہمارے جو ساتھی ہیں وہ حالت احرام میں ہیں، تو انہوں نے اس کا گوشت کھا لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور سے جا کر پوچھیں گے. تو انہوں نے باقی گوشت رکھ لیا اور پھر وہ سارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آقا سے یہ سارا عرض کر دیا. تو حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے شکار کا حکم دیا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ یعنی حضور نے سارے جو احرام باندھنے والے تھے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نے نہ کوئی حکم دیا، زبان سے بھی نہیں بولے اور ہم نے اشارہ بھی نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اس کا باقی گوشت بھی کھا لو. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1824، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2810. تو اس سے پتا چلا اگر وہ اشارہ کرتے تو ان پر بھی وہ شکار حرام ہو جانا تھا اور ان پر بھی تبان آنا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر تبان اس لیے آنا تھا کیونکہ وہ بھی اس شکاری جانور کے قتل میں شریک ہو گئے. جس طرح شکار کرنے والا شکاری جانور کو قتل کرتا ہے، اس کا شکار کرتا ہے، تو وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کے سپورٹر ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے ان پر بھی یہ جرم اور یہ گناہ عائد کیا ہے. اب اس کی قیمت کیسے مقرر ہوگی؟ وہ جو شکاری جانور مارا گیا، جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی قیمت مقرر ہوگی. تم میں سے جس نے عمدن شکار مارا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو جس جانور کو اس نے مارا ہے اس شخص کو مویشیوں میں سے اس کی مثل قربانی کرنا ہوگی. اس کی مثل وہ قربانی کرنا ہوگی، بدلہ دینا ہوگا، اس کی مثل بدلہ دینا ہوگا. اب اس کی قیمت کا کیسے تعین ہوگا؟ تو یہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور بعض ائمہ نے اس پر بیان کیا کہ جس جگہ شکار قتل ہوا ہو، جس جگہ شکار مارا گیا ہو، اس علاقے میں یا اس علاقے کے ارد گرد وہاں شکار کی قیمت مقرر کی جائے گی. اس جگہ شکار کی قیمت مقرر کی جائے گی کہ یہ شکار کتنی قیمت کا ہے. تو اگر اتنی رقم سے، اور پھر آگے چونکہ اللہ تعالی نے بیان فرما دیا تین حالتیں بیان فرما دی کہ یا تو اس قیمت سے ہدیم بالغ الکعبہ، کوئی جانور خرید کر اس کو حرم قربانی کے لیے بیچ دو، اور کفارۃ طعام مساکین، یا اس کا کفارہ چند مساکین کو کھانا کھلا دو، او عدل ذالک صیامہ،
یا اس کھانے کے برابر جو قیمت ہے اس کے مطابق روزے رکھ لو. یہ تین پھر اللہ تعالی نے اس قیمت کے بارے میں، اس قیمت کو خرچ کرنے کے بارے میں، اس توان کو خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالی نے آگے تین صورتیں بیان کر دی. اگر تو اس قیمت سے قربانی کا جانور خریدا جا رہا ہو تو پھر قربانی کا جانور حرم میں بھیجا جائے گا، اس قربانی کے جانور کو ادھر ذبح کیا جائے گا. یہ فقہ احناف کے نزدیک ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک جہاں جس جگہ ہو وہ ادھر بھی ذبح کر سکتا ہے. اور قربانی کا جانور ادھر ذبح کیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی جو اس کی قیمت دیکھی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ کسی کو حرم میں قربانی کا جانور پہنچانے کی استطاعت نہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اس کی قیمت دیکھی جائے گی. اس کی قیمت کے مطابق پھر اس کی رقم کو مسکینوں پر صدقہ کیا جائے گا، اور وہ ہر مسکین کو 2 کلو گرام گندم یا 4 کلو گرام کھجوریں یا جو اس کے برابر صدقہ کیا جائے گا. اس کے برابر صدقہ کیا جائے گا. اور اگر چاہے تو جتنے مساکین پر صدقہ لازم ہے اتنے دن روزے رکھے جائیں گے. اس کی مزید وضاحت سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثلا جو اس پر فدیہ آیا ہے، توان آیا ہے، وہ بنتا ہے 10 کلو گندم، یعنی 10 کلو گندم کا وہ بنتا ہے. مثلا آج کل آپ سمجھ لیں 10 کلو گندم بن گئی 600 روپیہ، 600 روپے کی گندم بن گئی 10 کلو گندم. تو وہ صدقہ کی جائے گی. تو 2 کلو، چونکہ 2 کلو ایک مسکین پر کی جائے گی، تو کل مسکین کتنے دن بھر گئے 10 کلو گندم میں؟ 5 مسکین آگے، 5 مسکین بن گئے. تو ان 5 مسکینوں پر وہ 10 کلو گندم صدقہ کی جائے گی، یا وہ 600 روپیہ ان پر صدقہ کیا جائے گا 10 کلو گندم. اور یہاں 5 مسکینوں پر 10 کلو گندم صدقہ کرے. اور یہاں اس کے برابر، اب وہ چونکہ 5 مسکینوں پر وہ چلا گیا، تو اس کے برابر پھر وہ اگر وہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے برابر روزے رکھ لے. تو چونکہ وہ مسکینوں پر صدقہ نکلا، وہ صدقہ کی 5 مسکینوں پر آیا، لہذا وہ 5 روزے رکھے گا. وہ کتنے روزے؟ وہ 5 روزے رکھے گا. اور اگر اس سے بڑھ کر اس جانور کی قیمت کا تعین ہوا، مثلا 10 کلو سے بڑھ کر 20 کلو ہو گیا، تو 20 کلو وہ پھر ڈیوائیڈ ہوگا 10 مسکینوں پر 2 کلو گندم کے لحاظ سے. یا اگر وہ کوئی انسان اپنی استطاعت کے مطابق کھجور لیتا ہے 4 کلو کھجور، تو اس کے مطابق ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور اسی کے مطابق پھر وہ صدقہ کی قیمت کا تعین ہوگا، اور وہ مسکینوں کے برابر یا روزوں کے برابر ان کا تعین کیا جائے گا، جو میں نے آپ کو یہ 5 مسکینوں کے حوالے سے سمجھا دیا. تو اس کے مطابق اس کا تعین ہوگا، ہوگا. یہ قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ میں بتا دیا. اور پھر آگے اللہ تعالی نے فرما دیا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ. یہ اللہ تعالی نے اس لیے سزا مقرر کی ہے تاکہ وہ اپنے وبال ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، کہ اسے پتا چلے کہ جو اس نے حرام میں جو کبیرہ گناہ کیا ہے یہ اس کی سزا ہے. کہ اللہ تعالی نے جو منع فرمایا تھا تو وہ شکار کی طرف کیوں مائل ہوگا. تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ اس کیے کا مزہ چکھے. عفا اللہ عما سلف، تو جو گزر گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا. یعنی
مطلب یہ کہ جس نے پہلی مرتبہ شکار کر لیا پھر اس کا تاوان ادا کر دیا، زیمان جو تھا اس نے ادا کر دیا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. لیکن اگر دوبارہ اس نے گناہ کبیرہ کیا، یہ جو آیا دوبارہ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور اگر دوبارہ اس نے کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، انتقام لے گا. تو اس سے مراد یہ ہے اس نے دوبارہ گناہ کبیرہ کیا. تو اس بارے میں پھر علماء نے لکھا ہے، ائمہ نے، کہ وہ اخروی سزا کا مستحق ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا اور اس کو سزا دے گا. واللہ عزیز الانتقام، اللہ بڑا غالب بڑا بدلہ لینے والا ہے. اللہ بڑا غالب بڑا بدلہ لینے والا ہے. تو یہ میں نے آپ کو تفصیل سے آیت نمبر 95 کا بتا دیا. یہ بڑی دقیق مشکل آیت ہے، اس کے احکام، لہذا آپ نے اسے دھیان سے سننا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 96. اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اوہلا، حلال کر دیا گیا ہے، لکم، لیے تمہارے، سید البحری، سید الشکار، البحری، سمندر کا یا دریا کا. اوہلا لکم سید البحری، تمہارے لیے دریا کا شکار حلال کر دیا گیا ہے. وطعامہ، وطعام اور کھانا ہو اس کا، اور اس کا کھانا بھی، متاعن، متاعن فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وللسیارتی اور مسافروں کے لیے. اس میں تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے فائدہ ہے، فائدے کی خاطر حلال کیا گیا ہے. وحرم، اور حرام کر دیا گیا ہے، علیکم، علی پر، کم تم پر، تم تمہارے، اور تم پر حرام کر دیا گیا ہے، سید البری، خشکی کا شکار، سید الشکار، البری، خشکی کا. وہ میں نے پچھلی آیت میں تفصیل سے بتا دیا ہے. اور خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا ہے، ما جب تک تم ہو حرمن، حالت احرام میں، ما تم حرمت، جب تک تم حالت احرام میں ہو. واتقو، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو. الذی، وہ جو، الیہ، جس کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے. الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بحری اور بری، سمندری اور خشکی، دونوں جانوروں کے بارے میں حالت احرام میں ان کو شکار کرنے کے حکم کو جمع کر دیا ہے. تو سمندری شکار کے بارے میں اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ سمندری شکار کرنا اور اس کا کھانا یہ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے مسافروں کے لیے یہ حلال کر دیا گیا ہے، یہ حلال کر دیا گیا ہے. سمندری شکار کون سا ہوتا ہے؟ سمندری شکار سے مراد وہ جانور ہے جو جانور سمندر میں رہتا ہو، یعنی پانی میں رہتا ہو، اس کی پرورش پانی میں ہوئی ہو اور وہ اسی میں پروان چڑھا ہو، خواہ وہ پانی سمندر کا ہو یا دریا کا ہو یا نہر کا ہو یا تالاب کا ہو، لیکن اس جانور کا تعلق کلیاتاً، ٹوٹلی طور پر وہ پانی کے ساتھ ہو، تو وہ جانور فرمایا تمہارے لیے حلال ہے. اس کی بقا بھی پانی کے ساتھ ہو، اس کی پرورش بھی پانی کے ساتھ منسلک ہو، تو وہ اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے لیے حلال ہے. فقہائے احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں اس سے مراد مچھلی ہے، وہ اس سے صرف مراد مچھلی لیتے ہیں کہ اس سے مراد مچھلی ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، مچھلی اور ٹڈی، مچھلی اور ٹڈی. یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3218.
اور مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 5727. تو یہ اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بیان فرما دیا. اس کے لیے بیان فرما دیا. تو یہ سارے میں نے آپ کو، اور پھر جو محرم ہے وہ اس کا شکار کا جانور بھی کھا سکتا ہے، جو میں نے آپ کو پیچھے حدیث بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ والی بیان کر دی، بشرطے کہ اس نے اشارہ نہ کیا ہو اور وہ اس میں شامل نہ ہو. وہ اس میں شامل نہ ہو. یہ سارا میں نے آپ کو تفصیل سے احکام بتا دیے. اور اس میں جو سعید البر آیا ہے، یہ سارے میں نے پچھلی آیت میں تفصیل سے اس کے احکام بیان کر دیے ہیں. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تم اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. یعنی اللہ کا حکم مانتے رہو، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا اس سے رکتے رہو. اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے. اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.